جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہاں پہ میں جانے لگی ہوں بریڈ لینے کے لیے۔ کل کافی گروسری کار آئے تھے، بہت لیٹ شاپنگ کرنے گئے تو بریڈ ختم ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں صبح جا کے لے آؤں گی۔ یہاں پہ بس کے اندر تقریباً کوئی بھی بندہ نہیں تھا۔ پہلے تو بس پہ سوار ہونے کے لیے فرنٹ ڈور سے جاتے تھے، لیکن جب سے یہ وائرس آیا ڈرائیور فرنٹ ڈور اوپن نہیں کرتے، سو بیک ڈور سے ہی جانا پڑتا ہے۔ میرے موبائل کی بیٹری کم تھی تو میں نے بس میں چارجنگ پہ لگا دیا۔ پہلے ہم جب بس پہ سوار ہوتے تھے تو ڈرائیور سے ٹکٹ لیتے تھے یا جو ہمارا بس کا کارڈ ہوتا ہے اس پہ اسٹیمپ لگوانی ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ اب ڈرائیورز کو سیکیور رکھنا چاہتی ہے تو اس لیے سفر بھی فری ہے کہ لوگ نہ آگے سے انٹر ہوں اور نہ ہی وہ ڈرائیور کے پاس پہنچیں۔ یہاں پہ کافی زیادہ احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں، 1 میٹر کے فاصلے پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بس وغیرہ میں بیٹھنا ہو تو ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری سیٹ پہ بیٹھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا سینٹر روم ہے، یہاں پہ نارویجن دکانیں بھی ہیں اور ایشین گروسری کی دکانیں بھی ہیں۔ یہاں پہ آ کے بریڈ میں نے لے لی تھی تو مجھے یہ والی دکان نظر آئی، اس کے اوپر پاکستانی مینگو تھے۔ یہاں سے میں باقی کوئی فروٹ نہیں لیتی کیونکہ ان کی کوالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ ان کے فروٹس تقریباً سیکنڈ کلاس ہوتے ہیں، گھر لے کے جائیں تو 1-2 دن ہی مشکل سے نکالتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایووکیڈو نارویجن دکانوں نے 30-35 کروڑ کا ایک لگایا ہوتا ہے اور انہوں نے 12 کروڑ کا ایک لگایا ہوا ہے، ہاتھ لگانے سے وہ پھس رہا ہے۔ یہاں سے میں مینگوز لیتی ہوں اور کچھ جو پاکستانی ٹیپیکل سبزیاں ہوتی ہیں جیسے کریلے، بھنڈیاں، ٹینڈے یا چھوٹے بینگن وغیرہ، ہری مرچیں، دھنیا، پودینہ اور ساتھ میں آٹا چاول ان دکانوں سے لیتے ہیں۔ باقی کی ساری سبزیاں، فروٹس اور ڈیری کا سارا سامان نارویجن دکانوں سے میں بائی کرتی ہوں۔ ان کے پاس چیزیں سستی ہوتی ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں اسی دن تقریباً استعمال کرنی ہو تو ٹھیک ہوتی ہیں، اگر 1-2 دن رکھنی ہو تو پھر ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ نارویجن دکانوں کے اوپر کوالٹی کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے فروٹس ان کے پاس ہوتے ہیں نارویجن دکانیں یا تو اسے آدھی قیمت پہ لگا دیتی ہیں یا پھینک دیتے ہیں۔ یہ جو ہماری ایشین سبزیاں ہیں نا، یہ نارویجن دکانوں پہ نہیں آتی۔ یہ دیکھ رہے ہیں سبز مرچیں، کریلے، کدو، ٹینڈے، اس طرح کی جو سبزیاں وہ یہاں سے صرف ملتی ہیں۔ اگر اصل میں دیکھا جائے تو نارویجن دکانیں کوالٹی کنٹرول کے چکر میں بہت زیادہ چیزیں ویسٹ کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں پرانی سبزیاں اپنی افادیت کھو دیتی ہیں تو اس لیے وہ کسی بھی بندے کو ایسی چیز سیل نہیں کرنا چاہتے جس کی لوگوں نے قیمت بھی ادا کی ہو اور انہیں کوئی فائدہ بھی نہ پہنچے۔ میرے بچے اور ہسبینڈ یہ سبزیاں بہت کم کھاتے ہیں، صرف مجھے ہی شوق ہے یہ پاکستانی سبزیوں کا۔ میں یہاں پہ 2-3 ہفتے بعد ایک چکر لگا لیتی ہوں اور اپنے لیے 2-3 سبزیاں اکٹھی لے جاتی ہوں۔ انہیں میں بیچاری خود ہی اپنی مرضی سے پکا کے کھا لیتی ہوں، اور تو کوئی کھاتا نہیں، پھر جس طرح کا میرا دل کرتا ہے میں بنا لیتی ہوں۔ کبھی کبھی تو اپنے لیے اتنا تھوڑا بنانے کا بھی دل نہیں کرتا، پھر میں سوچتی ہوں چلو رہنے ہی دیتے ہیں، جو بنا ہوا ہے وہی کھا لیں گے۔ یہاں سے میں نے کچھ خاص نہیں تھا لیا، مینگوز لیے تھے اور ساتھ میں ایک اچار لیا تھا۔ باقی آ جاتے ہیں جو میری سسٹرز بہت زیادہ اچھے کمنٹس کرتی ہیں، انہیں پڑھ کے مجھے کافی شرمندگی فیل ہونے لگتی ہے کہ کوئی میرے بارے اتنی اچھی سوچ رکھتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا بے حساب اجر دے، اور ساتھ میں آپ سب مل کے مجھے یہ بھی بتا دیں کہ میں آپ کے شکریہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کروں۔ یقین کریں کہ مجھے وہ لفظ ہی نہیں ملتے جن سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ بس پھر میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ لوگوں کے لیے صرف اور صرف دعائیں نکلتی ہیں۔ جب دوسری سسٹرز اپنے غم کے بارے میں مجھے بتاتے ہیں تو یقین کریں کہ کافی زیادہ دن ان کی باتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ بات ساری یہ ہے کہ جن دلوں میں اللہ تعالیٰ نے احساس رکھا ہوتا ہے نا، صرف انہی کو دوسروں کا درد محسوس ہوتا ہے۔ جو پتھر دل لوگ ہوتے ہیں ان کو تو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے دلوں کی سختیاں ہی ہیں جو معاشرے میں اتنے زیادہ بگاڑ کا ذریعہ ہیں۔ کچھ سسٹرز کے کمنٹ تھے کہ ان کی زندگی میں بہت سختیاں رہی یا انہوں نے بہت جیل لی یا ابھی بھی جیل رہی ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ میری باتیں انہیں بہت زیادہ تسلی دیتی ہیں۔ میں اللہ پاک کی گناہ گار سی بندی، اس کی ادنا سی مخلوق، اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتی کہ کسی کو کچھ سکھا یا بتا سکوں، لیکن تھوڑی سی کوشش کرتی ہوں کہ اگر اس وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے تو شاید اگلے کی تسلی کے صدقے ہی میرا بھی کوئی اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے، ان کے مشکل وقت کو ٹالے۔ جن کے ساتھ وہ منسلک ہے، جن کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم پیدا کرے تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون بن سکیں۔ آپ اگر سچ پوچھیں نا تو یقین مانیں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اس کے اوپر میں نان سٹاپ کچھ بغیر کھائے پیے کافی زیادہ دیر تک بول سکتی ہوں، کافی اتھینٹک باتیں کر سکتی ہوں۔ یہ ساری جہالت والی سوچ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا کرتی ہے، بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اس کے۔
لوگ اپنی انا کے خمار میں اپنے ناک کو اونچا رکھنے کے لیے دوسروں کے ساتھ ایسے ایسے ظلم کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ میں پہلے پاکستانی ڈرامے دیکھتی تھی نا، تو انہیں صرف دیکھنے کے لیے دیکھتی تھی، مجھے اتنی ان کی سمجھ نہیں تھی آتی، یا یہ ہوتا تھا کہ جسٹ ایک انجوائمنٹ ہے تو اس کو دیکھنا ہے۔ لیکن جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے نا کہ ڈرامے کے تھرو وہ ہمیں معاشرے کی ان خرابیوں کو دکھاتے ہیں جو ہمارے خون کے اندر بہت ہی گہرائی کے ساتھ سرایت کر چکی ہیں، تو تب سے میں نے ڈرامے دیکھنے بند کر دیے ہیں، کیونکہ ڈرامے دیکھنے کے بعد میں کافی زیادہ اداس ہو جاتی تھی۔ پھر اپنے دل کو خود سے ہی تسلی دیتی تھی کہ یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ قیامت جب نزدیک ہے تو ایسی ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پیدا ہونی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ آنے والا وقت جو ہے موجودہ گزرنے والے زمانے سے زیادہ سخت ہوگا۔ تو یہ ساری خرابیاں جو ہمارے معاشرتی اور خاندانی نظام میں پائی جاتی ہیں، ان کا حل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نکالے تو نکالے، یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج کل کا وقت اس طرح کا آ چکا ہے کہ کوئی پرایا کسی کو کیا تکلیف دے گا۔ آج کل اپنے ہی اپنوں کے ساتھ ایسے ایسے رویے رکھتے ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کبھی سگے رشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں جتنا بھی بولوں نا، جو بھی بولوں، ان ساری باتوں کا ایک نچوڑ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری خاندانی جو تربیت ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ لوگ بہت ہی کم نظر آتے ہیں جن کا فوکس تربیت کی طرف ہوتا ہے، جنہیں پتہ ہے کہ تربیت کی ویلیوز کیا ہیں، تربیت ہماری زندگیوں میں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ تو بس وہی لوگ جانتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ بہت ہی قریب سے میرے مشاہدے سے وہ لوگ بھی گزرے ہیں جن کے پاس مختلف فیلڈز میں PhD تک کی ڈگریاں ہیں، لیکن جہالت میں کہتی ہوں کہ وہ پرلے درجے کے ہیں۔ کتابیں پڑھ کے ہم جماعتیں تو پاس کر لیتے ہیں اور ڈگری ہولڈرز ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ تعلیم کا اثر انسان کے کردار میں نظر نہ آئے تو پھر اسے آپ خود ہی وہ الفاظ دے لیں جو میں کہنا نہیں چاہتی۔ کتابوں میں ہم یہ تو پڑھتے ہیں نا کہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، تحمل سے کام لینا ہے۔ ایک بچہ اگر اسکول میں یہ ساری چیزیں پڑھ کے آ جائے گا نا، تو گھر میں جو اس کے فیملی ممبر ہوں گے وہ اپنے کردار سے اگر اس کا عملی نمونہ پیش نہیں نہ کریں گے تو کہہ لیں کہ بچے کے پڑھنے کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بچہ پڑھنے سے کم اور دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے۔ یہ جو پریکٹیکل کا لفظ ہے نا، یہ اسی وجہ سے بنا ہے تاکہ وہ ہمارے کردار کو سنوار سکے، ہمارے کردار میں نکھار پیدا کر سکے۔ ہم کہہ لیں اگر ڈاکٹر بننا چاہیں، ساری زندگی ڈاکٹری کی بکس پڑھتے رہیں، لیکن جب تک اس کا پریکٹیکل نہیں نہ کریں گے تو ہمیں ڈاکٹری کی ڈگری بھی نہیں ملے گی۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گی نا کہ اگر ساری زندگی ہم پڑھتے رہیں کہ گھٹنے کا آپریشن اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، اس چیز کو ہم نے 1000 بار بھی پڑھ لیا ہے، لیکن جب تک پریکٹیکل کر کے ہم دیکھیں گے نہیں نا کہ واقعی کون سی وینز کہاں پہ جڑنی ہے، کون سا اس کا پارٹ تکلیف دیتا ہے، اس کو نکالنا ہے یا نیا لگانا ہے، تو تب تک ہمیں بالکل اچھی طرح سے سمجھ نہیں آ سکتی اس چیز کی۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارے رویوں میں تربیت کا فقدان ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، نام کے تو ہم مسلمان ہیں لیکن واقعی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ سارے کام ہم اپنی مرضی سے، اپنی انا میں آ کے، اپنی خودی کو رکھنے کے لیے بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو دور کی بات، ہمیں اللہ یاد بھی نہیں آتا کہ کوئی اللہ نام کی چیز ہے جس نے ہمارا حساب لینا ہے یا ہم نے اپنے عملوں کا اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہاں پہ پھر میں کہوں گی کہ میں سب کی بات نہیں کر رہی، اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی کافی اچھے لوگ دنیا میں باقی ہیں، اگر اچھے لوگ نہ ہوتے تو دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ ہماری مشرقی عورت، جو ہماری سوسائٹی کی عورت ہے نا، وہ کافی کمزور ہے۔ آج کل تھوڑا وقت چینج ہو رہا ہے، زمانہ بدلتا جا رہا ہے، کچھ لوگوں میں شعور آ چکا ہے، کچھ لوگوں کی چیزیں کچھ مجبوریاں بن چکی ہیں، جس کی وجہ سے کافی عورتوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ یہ عجیب سی کہانی تو کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے نا کہ عورت جب پیدا ہوتی ہے تو تبھی سے وہ ایک بوجھ سمجھی جاتی ہے، تبھی سے اس کے جہیز کی چیزیں باپ اکٹھی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑے ہو کے شادی کر کے بس بھیجنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے جو ہم نے اپنے کندھوں سے اتار کے سکھ کا سانس لینا ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں پہ لوگوں میں یہ شعور آنا پیدا ہو گیا نا کہ عورت بھی جون سی ہے، جو لڑکی ہے، بیٹی ہے، وہ بچے سے کسی مرد سے کم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ویسی صلاحیتیں دی ہیں جیسی کہ ایک بچے لڑکے کو دی ہوتی ہیں۔ المیہ پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک بچی جتنا مرضی پڑھ بھی جائے، جتنی زیادہ بڑی ڈگری لے لے، جب وہ ایک جاہل
سسرال والوں کے ہتھے چڑھ جائے گی نا، تو یقین کریں کہ اس کی ساری صلاحیتیں، اس کی ساری قابلیتیں وہ لوگ زیرو بنا دیں گے۔ جو خود لوگ زیرو ہوتے ہیں نا، جن کے ذہن زیرو ہوتے ہیں، وہ کسی کی صلاحیتوں کو تو کبھی نام نہیں لیں گے کہ اس میں کوئی ہے بھی۔ اس لیے جو نام نہیں لیتے وہ کسی کو اپریشیٹ کیسے کر سکتے ہیں، کسی کی کیسے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کسی کو کیسے سکھ میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ عورت بیچاری پھر ایسی پیس پیس کے زندگی گزار دیتی ہے، سسک سسک کے اپنے دن پورے کر لیتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جہاں پہ میں جتنا بھی بولوں گی تو ٹائم کم پڑ جائے گا، اس لیے اب ویڈیو ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، تو پھر انشاءاللہ باقی کی بات نیکسٹ ویڈیو میں کر لیں گے۔ اب اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک ہمارے ذہنوں کی جہالت کو ختم کرے اور ہمارے دل کی سختیوں کو نرمی میں تبدیل کرے۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔